جہیز جیسی وبا کو ہمارے علماء دین روک نہیں رہے ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے؟ جمعہ کے خطبات کو کیوں نہیں اس کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ بھی اس چیز کو نکالیں، ڈیویٹ کریں ہمارے معاشرے کو؟ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بچیاں سفید بال ہو جا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو اس کا چھلا چھٹی برابر نہیں کیا ہے ذلیل کی، مجھے معاف کریے گا گالی آ رہی ہے منہ کو، یہ چھوڑ دیتا ہے۔ بیجاپور میں کتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں، بیچاری ہمارے کام والیاں بچیاں پریگننٹ اور پھر واپس ستواسا کیا، بولے کہ وہ انگوٹھی نہیں دیا اس کو، اور پھر بولا کہ انگوٹھی کم اس کی تھی اسی لیے چھوڑ دیے۔ 20% 10% پہ ہمارے خواتین سود لیتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرتے کہ نہیں ڈیلیوری کے لیے سود لیتے ہیں، ستواسے کے لیے۔ یہ کہاں اسلام ہے؟ اور ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ کئیوں مدارس آ گئے ہیں، کئیوں علماء دین ہر طرف۔ میں معاف کریے گا مجھے، میں کسی کو انگلی اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے کو درست کرنے کا فرض آپ پر تھا، لیکن آپ لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ صرف طلاق کے حصے، خود میری یونیورسٹی میں کتنی کوشش میں نہیں کی، بیوی کو اپنے روم میں بٹھا کے، شوہر کو لے جا کے، گھر پہ بلا کے، دودھ پیتی بچی اس کی ہے، میرے گھر پہ رات کے 12 بج گئے ہیں، حضرت کو بول رہی ہوں مت کریے، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ امام مسجد ہیں، آپ شرکت مت کریے، طلاق مت دیجیے اپنی بیوی کو۔ میڈم سب بولیے، آپ میری بہن کی طرح یہ معاملے میں مت آئیے۔ میں نے کہا آج آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ آ گئے، اب تک آپ کو کوئی جاب نہیں تھی، 2 بچے پیدا ہو گئے، یہ بچی ٹیچر ہے، آپ کی پوری کفالت کر رہی تھی، آپ کے پورے گھر کی کفالت کی۔ جب آپ کو جاب مل گئی تو کالی پیلی نظر آ رہی ہو، بیچاری ذرا کم تھی، رنگ کم تھا، آپ نے تب کر لیا اور اب اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوسرے دن نیوز پیپر میں سیاستیں کہیں، وہ بچی چٹھی لا کے مجھے دی کہ میڈم طلاق اعلان کر چکے ہیں۔ کسی کی نہیں سنا بندہ، اتنے بغیر کسی ریزن کے میں بتا رہی ہوں۔ رات بھر وہ 2 بچوں کو ہم کیسے سنبھالے؟ یونیورسٹی میں دودھ بھی نہیں ملتا تھا اس وقت لانے کے لیے، یقین کریے چاول کی پیچ میں نے اس کو بوتل میں ڈال کے دی بچی کو۔ تو یہ حالات ہمارے ہیں۔ یہ شرعی کونسل ہر محلے میں ہر جگہ ہونے بہت ضروری ہے۔ میں چاہوں گی کہ بھئی اس بات پہ زور دیا جائے کہ بھئی یہ ہماری خواتین کو اگر ان کی بہبودی کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہمارے لیے مثال ہو جانی چاہیے تھی، سنت کی پوری پابندی ہونی چاہیے، ہمیں 100% مسلمان ہونا ہے تو حضور کی زندگی پہ ہمیں چلنا ہے، سنت رسول پہ ہمیں اسوائے حسنہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ 75 سال پہلے جب علماء دین نے کہا تو یہ حنفی فقہ میں نہیں آتا، بلکہ یہ کہاں سے آیا کہ 100 علماء دین میں ہمارے نہیں تھے کوئی؟ یہاں کیوں بٹوارے ہوتے ہیں؟ جب آپ طلاق دیتے بٹوارا نہیں ہوتا، جب آپ مجھے جائیداد نہیں دیتے، حصہ نہیں دیتے ورثے کا، جب اسلام یاد نہیں آتا، جب قرآن و حدیث یاد نہیں آتے آپ کو کہاں یاد آتا ہے یہ کہ بھئی میں مرد ہوں اور میری خدمت گزار یہ نوکر ہے پیر کی جھوٹی بن کے رہے، جب چاہے جیسے چاہے میں حکم صادر کروں گا اور یہ حکم مانتی رہے، ورنہ پھر ایسے ہی لٹکا کے رکھوں گا۔ معلقہ میں جانتی ہوں کتنی خواتین اور ان کی برے رستے پہ جانے کا، اس لیے کہ تو انسانی زندگی کے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جب برے رستے پہ چل رہے تو اس کا ذمہ دار تمام معاشرہ ہے، علماء دین ہے، ماں باپ ہے۔ میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کتنی ہے، میں کبھی برا نہیں مانی ان بچیوں کو بہکتے ہوئے دیکھ کے کہ ان کا غلطی نہیں ہے، غلطی ہمارا ہے، ہم معاشرے نے ان کو صحیح راستہ، حق کا راستہ بتایا نہیں ہے۔ جب شوہر نہیں ہے، شوہر اکیلا ہے، وہ بھی بدگمانی میں، بدخماشیوں میں انوالو ہو رہا ہے، بیوی ادھر ہے، یہ بھی ابھی کہیں بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہے، کہیں کچھ کر رہی ہے، کون مجبور کر رہا ہے ان کو؟ ہمیں معاشرے کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے معین الدین صاحب جیسے، عامر صاحب جیسے یہ تمام تنظیم کو اور بڑھاوا دینا ضروری ہے۔ میں چاہوں گی کہ وہ جو آپ 100 علماء نے ایک سٹیپ لیا تھا اس کو ہم پوری طرح سے اس پہ قائم ہوں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں اور اس کو عام کریں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ غلط ہے تو ہندوستان کی بیٹیاں ایسی جلتی رہیں گی، کرتے رہیں گی، مرتی رہیں گی، خودکشی کرتی رہیں گی، حرام کی طرف راغب ہوتی رہیں گی۔ وہ ماں باپ کا سوچو جو کتنے دکھی ہیں، ابھی وہ بچی بات کر نہیں سک رہی، ماں باپ بات نہیں کر سک رہے، ان کا مداوع کیا ہے کہ اسلام اتنا کھوکھلا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری شخصیت نے آپ کو راستے بتائے، بس اس راستے پہ چلنا ہے۔
آپ نے اتنا کنٹامنیٹ کر لیا ہے اسلام کو، شریعت کو، کہ بس اپنی خود غرضی کے لیے جب چاہیں، یہ ایسے ہو نہیں سکتا. جو چاہے آپ نے اس سے اٹھا لیا، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات کر رہے ہو. ود ان دا کانٹیکسٹ بات کرنا ہے نا. ہمیں اپنے آپ کو اپنے کو درست کرنا ہے اپنے حدود میں رہتے ہوئے، تب ہمیں کسی مودی کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آج ہماری شریعت کو کوئی نہ مسلم لوگ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اسلام کمپلیٹ نہیں ہوا. نعوذ باللہ. لکم دینکم ولی دین ہم جب بولتے ہیں ان کو ہمارے کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے میں ہی ہمارے جوابات ہم تلاش کریں. اور یہ جو ٹرپل طلاق کا اس کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا ہے، اور ہم میں سے ہی بعض جلجلی خواتین ہوں گی، یا وہ ہم میں سے ہیں یا نہیں ہے مجھے ڈاؤٹ ہے، جو یہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ بھی ہم مسلمان خواتین کو کیا پڑا ہے جو مرد کی ایکوالٹی کرنے نکلے ہیں. ہمارا تو مقام خدا نے بہت بڑا بنایا. پہلے تو یہ گھریلو جو معاملات ہے اس کو درست کریے، شریعت کی روشنی میں معاملات کو درست کروائیے. آپ ہمارے علماء کو جھنجھوڑیے اور اس کو درست کرائیے. دوسرا نکاح نامہ میں آپ، مجھے ایک پروفیسر ہیں بابے کے جو ہمارے پاس آئے تھے کام کرنے کے لیے، میں ایک بات کر رہی تھی کہ نکاح نامہ میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو بولے بیٹا ترمیم کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ معاہدہ ہے، تم اپنے کنڈیشن ڈالو. وہ اپنے کنڈیشن مانا نہیں مانا. ہم دوسرے کی طرف جائیں گے. میں بامبے کے 50 سال پہلے، وہ اب 70-75 کے ہو گئے ہیں بیچارے، تو بتا رہے تھے 50-30 سال پہلے کی میں تمہیں بات بتاؤں گا. کئی نکاح میں اٹینڈ کرا ہوں، کنڈیشن ڈالتے تھے لڑکیاں باضابطہ. نکاح کے وقت وہ نکاح نامہ مثالی لائیے گا وہاں سے، آپ کو پتا چلے گا کہ نکاح نامہ میں کیا کیا کنڈیشن سے معاہدہ. اب ہمارے ایک میں عالم دین سے بات کر رہی تھی، جب میں جرمنی جانے کا اتفاق ہوا تھا، ہمارے مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن دینا تھا. تو جب میں نے میں نام نہیں لوں گی، بہت مشہور ہمارے عالم ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ تو معاہدہ ہے، تو ہم مجھے کنڈیشن ڈالنے دیجیے، یعنی ایک لڑکی کو کسی کو بھی. بولے محترمہ سول کانٹریکٹ نہیں ہے. ارے بھائی سول کانٹریکٹ کا کیا مطلب؟ وہ جب کانٹریکٹ بولا گیا ہے تو کانٹریکٹ ہے. یہ نہیں کہ وہی دور جہل کی بات، وہی ہندوتوا تھنکنگ ہماری کہ بھائی معاہدہ نہیں ہے، پرماننٹ ہے، 7 جنم کا ہے ہمارا معاملہ. تو یہ غلط ہے نا بھائی، یہ تو بالکل غلط ہے. معاہدہ ہے تو کچھ ڈالے دیجئے. اور جب وہ بیکار آدمی تمہاری کفالت کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، ظلم سہتا ہے، تفویض طلاق، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں. نہ وہ کرتے ہیں، نہ فسخ نکاح کا معاملہ ہے، نہ خلا کا ہے. تو ہندوستانی خواتین، مسلم خواتین کے لیے میں سمجھ کے چلوں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. گھٹو اور مرو یا خودکشی کرو، یہی ہے. ان ماں باپ کی بد دعائیں کتنی ہیں، ان بیٹیوں کی بد دعائیں کتنی ہیں، ان تمام کو جا رہی ہے جو ذمہ دار بن کے وہاں بیٹھے، جو شریعت کی حفاظت کرنے کے نام پہ مردانی سوچ رکھتے ہیں صرف، جس میں معاملہ درمیانہ ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. عدل تو ہے ہی نہیں، ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہم تو حقیقت کی عکاسی میں کر رہی ہوں جب ہماری بیٹیوں کو ہم بھیجتے ہیں. دوسری چیز یہ بھی میں نے محسوس کی، 200-500 لوگوں میں ہم نے جب سروے کرایا کہ آپ کو شریعت کی کتنی نالج ہے، ٹائم ہو رہا ہے، تو 99% خواتین کو پتہ نہیں ہے. جیسے کہ مہر، ارے میڈم مہر ملا کیا مت پوچھو، ایسے نہیں بولتے، طلاق کے بعد ہی ملتا ہے مہر، ایسے نہیں بولنا. جانتے ہی نہیں مہر کیا ہے، یہ فرض ہے آپ کا. نہیں، ایک طرف آپ کو مڈل ایسٹ کی شادیاں ہیں جہاں مہر اتنا مشکل کر دیا گیا، یہاں جہیز. تو بھی نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. لیکن یہاں الٹا معاملہ چل رہا ہے. وہ ایک کنٹری مسلمان اور یہ یہاں، وہاں سے دوڑے آ رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیے اٹ ہیز بیکم اے سیکس ٹریڈ فار اس ناؤ، سیکس ٹورزم. ہماری بیٹیوں کو ہمارے والدین دینے تیار ہے 15 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے. اس کانٹریکٹ کو اب کیا بولو گے آپ؟ جب پوچھی ہوں تو کانٹریکٹ سول نہیں ہے بولے آپ. یہ کانٹریکٹ کی شادیاں کیا ہے؟ 8 دن کی 15 دن کی شیوخ آتے ہیں، شادی کر کے طلاق لکھ کے چلے جاتے ہیں. اس کا کیا معاملہ بولو گے؟ کہاں گئی آپ کا اسلام اور مسلمان ہونا اور وہ دعویٰ کہ بھئی ہم شریعت کے حفاظت یا محافظ ہیں؟ نہیں نظر آ رہا. ہماری بیٹیوں کے ساتھ دھندا کیا جا رہا ہے. کہاں گئی وہ مردان کی بات کی اور بھائیوں کی جو اپنی بیٹیوں کو بیچنے تیار ہیں؟ اس پہ بھی ہم نے سروے کیا ہے. آنے نہیں دیتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں جب ہماری بچیاں سروے کرنے جاتی ہیں. نیا اب یہ بھی تازہ ایوارڈ ہوا ہے اس بچی کو. تو بھئی یہ معاملات بہت کچھ ہے. میں بول رہی ہوں پارٹ ٹائم مسلمان مت ہوئیے گا، 100% ہوئیے گا. شکریہ، بہت بہت شکریہ.